الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کو ایک وقت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ وقت اللہ نے متعین کر دیا. اس کے حساب سے اللہ نے روزی کا بجٹ بھی بنا دیا، سانسوں کا بجٹ بھی بنا دیا. زندگی کے اندر تجھے کیا کرنا ہے، کتنی زندگی ملنی ہے، کتنی سانسیں گزارنی ہے، کتنا وقت ہے جو تندرستی میں گزارے گا، کتنا وقت ہے جو تو بیماری میں گزارے گا. اللہ نے ہر انسان کے لیے ہر چیز کو متعین کر دیا ہے، یہاں تک کہ وقت بھی متعین کر دیا کہ آپ کو یہاں کب سے کب تک رہنا ہے. جو انسان اس دنیا کے اندر آیا وہ یہاں بسنے کے لیے نہیں آیا، رکنے کے لیے نہیں آیا. جب اس کا وقت مکمل ہو جائے گا تو اسے یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی. بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا نبی، سب اس دنیا کے اندر ایک وقت مقررہ کے لیے آئے ہیں. اگر اس دنیا کے اندر کوئی اپنی محنت سے یا اللہ کے تعلق سے اس دنیا کے اندر رہ جاتا تو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی رہنے والی ذات ہوتی تو وہ میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، کیونکہ اس دنیا کو انہی کے صدقے میں بنایا گیا. لیکن وہ بھی اس دنیا کے اندر آئے وقت مقررہ کے لیے کہ آپ کا اتنا وقت ہے، آپ کو اتنا وقت مکمل کر کے پھر دوبارہ ہمارے پاس آنا ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، آنے کے بعد لوگوں نے پہلے ان سے نفرتیں کی، ستایا،
لیکن پھر ان لوگوں نے ہی محبت کا ایسا حق ادا کر کے دکھایا کہ دنیا میں کسی نبی کے ماننے والوں نے ایسی محبت نہیں کی جیسی کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کے ماننے والوں نے محبت کی، اور آج بھی کرتے ہیں۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے، صحابہ اکرام ایسے محبت کرتے تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار کے سردار اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ کر کے وہاں کا منظر دیکھ کر کے اپنے لوگوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں، اے کفار کی جماعت، ایسے ساتھی ہم نے کسی کے نہیں دیکھے، ایسی محبت کرنے والے ہم نے کسی کے ساتھی نہیں دیکھے۔ اگر وضو کرتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی یا چہرے اور اعضاء سے گرا ہوا پانی وہ ساتھی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں۔ کوئی اپنے ہاتھوں پہ مل رہا ہے، کوئی پیروں پہ مل رہا ہے، کوئی چہروں پر مل رہا ہے۔ ارے وہ تو ایسا نبی ہے، اگر وہ تھوک بھی دیتا ہے تو وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اس کو بھی لے کر کے کوئی کہیں لگا لیتا ہے۔ تو ایسے محبت کرنے والے میں نے نہیں دیکھے، لیکن جب میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا کا آخری وقت آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جانا پڑا، اس دنیا کو چھوڑنا پڑا، اب ذرا گمان لگاؤ، اب ذرا دل کے کانوں سے سنو کہ پھر کیا ہوا کہ ایسی محبت کرنے والا، ایسی محبتوں سے پلا بڑھنے والا اب کسی کے ہاتھوں سے جا رہا ہے تو کیسی ان کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہوگی، کیسے وہ حادثات پیش آئے ہوں گے، کیسے وہ حادثہ رونما ہوا ہوگا۔ ہاں، صحابہ کو یقین نہیں ہوتا، بے ہوش ہو کر کے نیچے گر رہے ہیں۔ ہاں، کیا ہوا کہ یہ سن لیا ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر نہیں رہے، وہ جا چکے ہیں، یہ تو یقینی بات تھی کہ وہ جا چکے ہیں۔ ایک موقع پر جب غزوہ احد کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی جا چکے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس عورت کی محبت کا اندازہ لگائیے جو اپنے گھر سے نکلتی ہے، راستے میں ایک احد کے میدان سے واپس آنے والا ایک صحابی ملتا ہے، وہ اس سے معلوم کرتی ہے ما بال محمد کا کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ محمد کا تو معلوم نہیں، لیکن تیرے بیٹے کی لاش ایک جگہ پر چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ کہا بیٹے کی پرواہ نہیں، آگے بڑھی، ایک اور سپاہی آتا ہوا نظر آیا، کہا ما بالا محمد، کہا کہ تیرے محمد کا تو معلوم نہیں، لیکن تیرے شوہر کی لاش کھلا جگہ پر دیکھ کر کے آ رہا ہو۔ آگے بڑھی، مجھے کچھ معلوم نہیں، یہ بتائیے نبی کیسے ہیں؟ کہا کہ نبی کا تو معلوم نہیں، تیرے بھائی کو کھلا جگہ پر پڑے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، آگے بڑھی، نہ بیٹے کی پرواہ ہے، نہ شوہر کی پرواہ ہے، نہ بھائی کی پرواہ ہے، آگے بڑھی، گھستی چلی گئی، اور جب تک اللہ کے نبی کے چہرے کو نہ دیکھ لیا تو یقین نہیں کیا، اور چہرے کو دیکھ کر کے یہ زور سے چلائی کہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر اب میرے اوپر سب مصیبتیں آسان ہیں۔ مرد بھی محبت کرنے والے، عورتیں بھی محبت کرنے والی، بچے بھی محبت کرنے والے، لیکن ان کی محبت میرے اور آپ کے آقا کو دنیا میں نہ ٹھہرا سکی۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ یقیناً اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کو یقین نہیں ہو رہا ہے، لیکن محبت ایسی کہ آپس میں ایک دوسرے کے غم ہلکا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو ہونا ہے۔ ایسے وقت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا کہ کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ آج اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو اس کی خیر نہیں۔ اللہ کے نبی تو ایسے گئے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ وقت کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، پھر واپس اپنی قوم میں آ گئے، میرے آقا بھی ایسے ہی گئے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہنا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔
चुनाचे मेरे भाई, हजरत अबू बकर ने जब सुना कि हजरत उमर का ये हाल है, फौरन मस्जिद में पहुंचे, देखा कि हजरत उमर खड़े होकर के कह रहे हैं। हजरत अबू बकर ने आवाज लगाई, और कसमें खाने वाले नीचे बैठ जा, और कसमें खाने वाले जरा सा हट जा। अल्लाह के दीवाने हजरत उमर के अंदर गुस्सा था, कहने से न बैठे। हजरत अबू बकर मिंबर पर आए, और मिंबर पर आने के बाद ऐलान किया कि ओ लोगों, और आयत पढ़ करके सुनाई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। ये आयत पढ़ करके सुनाई कि मोहम्मद तो एक रसूल हैं, जैसे कि पीछे रसूल गुजरे हैं। कोई रसूल इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया, अपना मिशन मुकम्मल हुआ, उसको जाना पड़ा, उसको चलना पड़ा। ऐसे मोहम्मद अरबी को भी इस दुनिया से एक वक्त में जाना था। अगर कोई उनकी इबादत करता था तो समझ लो वो आज काफिर हो गया, और जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह आज भी मौजूद है। इसलिए इबादत मोहम्मद की नहीं, इबादत तो अल्लाह की करते हैं। अल्लाह कल भी था और हमेशा रहेगा, क्योंकि जो इस दुनिया के अंदर आ गया उसे जाना पड़ेगा। वक्त तय हो चुका है, और इसका इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। हर किसी का वक्त तय हो चुका है, मेरा, आपका, सबका। अब इस वक्त को मैं और आप गुनाह में गुजारें या अल्लाह को राजी करने में गुजारें, ये मेरे और आपके ऊपर है। वक्त तो तय हो चुका है, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, फर्क इतना है कि जो ईमान वाले हैं वो कभी मौत से नहीं घबराते, वो अपने काम में लगे हुए हैं। और जो बेईमान हैं वो मौत से घबराते हैं, डरते हैं, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, उन्हें घबराहट है, क्योंकि वो मौत से घबराते हैं, अल्लाह की मुलाकात से घबराते हैं। और जो अल्लाह के दोस्त हैं, जैसे कि आपको मालूम हुआ होगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास जब मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए आता है और आकर के कहता है, ए अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह ने बुलाया है। चुनांचे हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया कि अल्लाह तो मेरा दोस्त है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, उसने तो मुझे अपना खलील कहा है, उसने तो मुझे अपना दोस्त कहा है। क्या कोई दोस्त किसी दोस्त की जान ले सकता है? फरिश्ता अल्लाह के करीब पहुंचा और जाकर के फरमाया कि रब्बा, तेरा दोस्त ऐसे कह रहा है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उस मेरे दोस्त से जाकर के कह दो कि दोस्त की मुलाकात से घबराया नहीं करते। अगर वो मुझे अपना दोस्त कहता है तो फिर मेरी मुलाकात से घबराना कैसा? हाँ, अगर दोस्त नहीं है तो उसका घबराना जायज है। अगर वो मुझे गुस्से में करने वाला है तो घबराना जायज है। अगर वो मेरे खिलाफ इस जिंदगी को गुजारता है तो उसका घबराना जायज है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए जो अल्लाह को खुश करके जिंदगी नहीं गुजारता, इस दुनिया में रह करके अल्लाह की नाराजगी के साथ जिंदगी गुजारता है, उसको मालूम है कि जिनसे अल्लाह नाराज है उनका क्या हश्र होने वाला है। जिनसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता उनका ठिकाना अल्लाह ने कहाँ बनाया है। लेकिन दोस्त को भी आना पड़ेगा, दुश्मन को भी आना पड़ेगा। अब फैसला मैं करूंगा, दोस्त का ठिकाना कहीं और है, दुश्मन का ठिकाना कहीं और है, लेकिन आना दोनों को पड़ेगा, अगरचे मैंने यहां दोनों के ठिकाने बदल दिए हैं। इसलिए मेरे भाई, इस दुनिया के अंदर आना एक वक्त के लिए है। इस दुनिया को मुसाफिर से इसीलिए ताबीर किया है, सफर से इसीलिए ताबीर किया है कि कोई ठिकाना मुसाफिर का अपना नहीं होता। कोई स्टेशन, कोई सराया, कोई बैठने की जगह मुसाफिर की अपनी नहीं होती। कुछ वक्त के लिए बैठा है, फिर उठ करके उसे जाना पड़ेगा।
اسی طرح یہ پوری دنیا میرے اور آپ کے لیے مسافر خانہ ہے. یہ میری اور آپ کی کوئی نہیں ہے. میرا اور آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. جو اس تعلق کو سمجھتے ہیں وہ اس سے نفرت کرتے ہیں, اور جو اس تعلق کو اپنا مان لیتے ہیں اور اس سے دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک دن پچھتاتے ہیں. وہ ایک دن پچھتاتے ہیں جب یہ بے وفائی کرتی ہے. وہ ایک دن پچھتاتے ہیں جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے. وہ ایک دن پچھتاتے ہیں. لیکن جو اس سے اپنا تعلق نہیں رکھتے, اس سے اپنی محبت نہیں رکھتے, اس سے کوئی لالچ اس دنیا سے نہیں ہوتا, تو ان کو کوئی پرواہ اس دنیا کی نہیں ہوتی. وہ ہر وقت اپنے رب کی پرواہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ رب تو ناراض نہ ہونا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں, اس دنیا کے اندر آنا یہ میرا اور آپ کا ایک وقت مقررہ کے لیے ہے. جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو ایک سیکنڈ نہ ادھر ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہے, بلکہ وقت مقررہ پر کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے کہ ذرا سا کام رہ گیا اس کام کو مکمل کر لیا جائے. نہ اللہ والوں کے لیے نہ اسی طرح دنیا والوں کے لیے کوئی وقت مقرر جو ہو چکا ہے اب اس میں وقت ملنے والا نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی نیک بندہ یہ کہے اے اللہ تیری موت کا فرشتہ آ گیا, اب مجھے ذرا سا موقع دے دے میں نفلیں پڑھ لوں, نہیں تو پہلے بڑی پڑھ چکا ہے, تیرا ٹھکانہ میں بنا چکا ہوں. ہاں, اور اسی طرح جو دشمن ہیں, جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں, وہ اگر کھڑے ہو کر کے یہ کہیں کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیا جائے میں اپنے کاروبار کو دیکھ لوں, اب کوئی موقع نہیں, اب کوئی موقع نہیں. کیا شداد نے جنت نہیں بنوائی تھی؟ ایسی زمین پر جنت کو بنوایا, اور بنوانے کے بعد جب اس کو دیکھنے کے لیے چلا تو موت کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے چلو اب تمہارا وقت ہو گیا. تو شداد نے کیا کہا؟ بڑی محنت سے بنوائی ہے, بڑی قیمت سے بنوائی ہے, بڑا پیسہ بڑا خرچہ کیا ہے, ذرا ایک موقع اس کو دیکھنے کا دے دیا جائے. اب کوئی موقع نہیں ہے, وقت آ چکا ہے. لیکن میرے بھائی, جب ہمیں معلوم ہے کہ وقت مقرر ہے تو پھر ہم کیا تیاری کیے ہوئے ہیں؟ اس وقت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یا اس کے جانے کے بعد ہمیں سکون ملے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کبھی سوچا ہے بیٹھ کر کے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچا کہ ہم نے کیا تیاری اس کے لیے کی ہے؟ نہیں سوچتے. یہ مادہ تو میرے اور آپ کے اندر سے ختم ہو چکا کہ ہم نے کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں. ہاں, اس دنیا میں رہ کر کے نیکیاں کما لیتے ہیں. کیا کوئی ایسا کام میں نے اور آپ نے کیا کہ مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیوں کا سلسلہ چلے؟ اس دنیا سے وقت پورا کرنے کے بعد ہماری نیکیوں کا سلسلہ چلے. کبھی میں نے اور آپ نے بیٹھ کر کے غور کیا, کبھی محاسبہ کیا؟ ہاں, وقت تو مقرر ہے, یہ تو طے ہو چکا ہے, لیکن اب اس سے الگ ہٹ کر کے میں اور آپ تو اللہ کو ماننے والے, نبی کو ماننے والے, قبر اور حشر پر یقین رکھنے والے, قبر کے سوالوں کا یقین رکھنے والے, حشر کے میدان کے سوالوں کا یقین رکھنے والے, جنت اور جہنم کا یقین رکھنے والے, وہاں کی سختی اور وہاں کی عیش پرستی کا یقین رکھنے والے. کیا کبھی میں نے اور آپ نے کبھی بیٹھ کر کے سوچا کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ جو نیکیاں ہم یہاں کر گزرتے ہیں کیا ہم نے اس کے بعد بھی کسی نیکی کا انتظام کیا ہے؟ مرنے کے بعد ہماری نیکیوں کا سلسلہ ختم نہ ہو ایسا کچھ میں نے اور آپ نے انتظام کیا ہے. اب کہیں گے کہ جی وہ کیا انتظام ہے؟ آؤ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی بتلائیں گے, اللہ کے نبی بتلائیں گے کہ انسان مر جاتا ہے, اس کے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں, منقطع ہو جاتے ہیں, لیکن 3 انسان ایسے ہیں جن کے اعمال کا سلسلہ, جن کی نیکیوں کا سلسلہ ان کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون ہیں وہ لوگ جن کے سلسلے نیکیوں کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے؟ تو اللہ کے نبی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا, صدقہ جاریہ کر دینا, ایسا کام کر دینا
جو صدقہ جاریہ میں شمار ہو۔ یہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ہاں، مسجد بنانا صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ مدرسے بنانا صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد جو تیرے زمین پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھے گا اس کو ثواب پہنچا دے گا۔ ہاں، کسی غریب کے لیے نل بنوا دیا، کنویں کھدوا دیے، تو اس دنیا سے چلا گیا، اب اس سے آ کر کے کوئی پانی پیتا ہے، تجھے دعائیں دے رہا ہے، مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پہلا انسان تو صدقہ جاریہ کر کے جا رہا ہے، یعنی ایسا کام جو اس کے مرنے کے بعد بھی دنیا کے اندر رہے۔ اب فیصلہ اس کو کرنا ہے کہ وہ جاری کام اسے نیک کرنا ہے یا بد کرنا ہے۔ اگر نیک کرے گا تو ثواب پہنچے گا، اور اگر بد کام کر کے اس دنیا سے گیا اور وہ ایسا کام ہے کہ جاری رہتا ہے تو ایسے گناہ بھی مرنے کے بعد تجھ کو ملتا رہے گا۔ جیسے مسجد بنوائی، جتنے نماز پڑھیں گے مرنے کے بعد بھی تجھے ثواب ہے، اس کے بالمقابل اگر تو نے کوئی گناہ کا ٹھکانہ بنایا ہے، سنیما ہال ہے، شراب کا اڈا ہے، یا جوئے کی کوئی تکنیک ہے، یا جوئے کے سٹے کے کوئی طریقے اپنے دماغ سے نکال کر کے گیا ہے، وہ ساری چیزیں تو نے تیار کی ہیں، تو جس طرح مسجد بنوانے والے کو مرنے کے بعد ثواب ہے، اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی گناہ کا ٹھکانہ بنایا ہے تو مرنے کے بعد گناہ بھی ایسے پہنچتے رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے پہلا جملہ صدقہ جاریہ کا، ایسا نیک کام کر کے جاؤ جس کا کام تمہارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، اس کا ثواب تمہیں پہنچتا رہے گا۔ تو پہلا صدقہ جاریہ۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایسا علم تو نے سیکھ لیا کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، ہاں لوگ اس سے فائدہ پہنچ کر کے اپنے اندر کے شیطان کو مار کر کے اللہ کو ماننے والے بن جاتے ہیں، اللہ کو قبول کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہاں، میری تقریر سے، میری اس بات سے اگر تم میں بیٹھا ہوا کسی نے اپنی نمازیں درست کر لی، کسی نے اپنے آپ کو صحیح اور سلامت کر لیا، تو میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر تو نے میری تقریر سے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اپنے آپ کو سدھار لیا، تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن تیرے سدھرنے کا ثواب مجھے پہنچتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ ہے، جو ایسا علم ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح وہ استاذ، وہ شاگرد، وہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی کہ جن کی محنت سے کوئی سدھر گیا، سنبھل گیا، وہ مدرسے کے استاذ کہ جن کی محنت سے کوئی حافظ اور قاری اور عالم بن گیا، اسی طرح وہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی کہ جن کی محنت سے کوئی نمازی بن گیا، روزے دار بن گیا، تہجد گزار بن گیا، یہ سب دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جن کو سنبھال کر کے سدھار کر کے گئے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کا ثواب ان کو مرنے کے بعد بھی پہنچاتا رہے گا۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا وہ باپ ہے جس نے اس دنیا میں اپنی نیک صالح اولاد کو چھوڑ دیا۔ باپ تو خود نہ کچھ کر سکا، لیکن اپنی اولاد کو اس قابل کر گیا، اپنی اولاد کو اس قابل کر گیا کہ وہ مرنے کے بعد گناہوں میں نہیں ڈوبتے، وہ نیکیوں میں لگے رہتے ہیں، ثوابوں کے کام کرتے رہتے ہیں، حافظ بنا گیا، عالم بنا گیا، مفتی بنا گیا، یا اسی طرح دین کے راستوں میں محنت کرنے والا بنا گیا، یعنی نیک صالح اولاد اپنی اس دنیا میں چھوڑ کر کے گیا ہے۔ ایسی نیک صالح جو گناہ نہیں کرتی، ثوابوں کے کام انجام دیتی ہے، تو ایسا باپ بھی مرنے کے بعد، اپنی دنیا سے جانے کے بعد، اپنی نیک اولاد کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ کیا کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا کہ ہم نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا ہے؟ ہم اتنے مالدار نہیں کہ مسجدیں بنا سکیں، مدرسے بنا سکیں، اتنے مالدار نہیں ہیں، اتنے بڑے عالم اور داعی بھی نہیں ہیں کہ ہماری بات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، لیکن اس قابل تو تھے کہ اپنی اولاد کو حافظ اور قاری یا نیک بنا دیتے، اس قابل تو تھے، اس میں تو کوئی مال نہیں لگتا۔
اس میں تو کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر صدقہ جاریہ ہے تو مرنے کے بعد ثواب ہے، اگر علم والا ہے تو مرنے کے بعد ثواب ہے، اور اسی طریقے سے خود تو کچھ نہیں ہے لیکن اس کی اولاد نیک صالح ہے، اس کی اولاد نیکوں میں سے ہے، تو اس کو مرنے کے بعد بھی اولاد کی وجہ سے فائدہ پہنچتا ہے۔ کیا کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا کہ اپنی اولاد کو کسی قابل بنائیں، اپنی اولاد کو لائیں، مدرسوں کے اندر ان کو تعلیم دلا کر کے حافظ اور قاری بنا دیں، حافظ اور قاری بنا دیں، اور میرے بھائی تاکہ مرنے کے وقت کلمات زبان پر آ جائیں، مرنے کے بعد ثواب اللہ پہنچاتا قبر میں رہے، ثواب اللہ حشر میں رہے۔ یہ قیامت تک کے لیے ثواب کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ لیکن نانا، مجھے اور آپ کو تو دنیا نظر آتی ہے، مجھے اپنے بیٹے کو پلا بنانا ہے تاکہ کما کر کے لائے، پیسہ تجھے مل جائے گا، تجھے مکان مل جائے گا، تجھے عزت بھی مل جائے گی، شہرت بھی مل جائے گی، لیکن مرنے کے بعد تجھے ثواب ملے، یہ کام کیوں نہیں کرتا اس دنیا میں رہتا ہوا؟ قابل بنانا منع نہیں ہے، بزنس مین بنانا منع نہیں ہے، بڑا بننا منع نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد کو نیک صالح بناؤ، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہو۔ کبھی غور کیا میں نے اور آپ نے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اب بھی وقت ہے، اگر اولاد چھوٹی ہے تو ان کا تعلق مدرسوں سے مضبوط کر دیا جائے تاکہ وہ اولاد حافظ اور قاری عالم بن کے ہمیں مرنے کے بعد سکون کی دعا کرتی رہے۔ اسی طریقے سے اولاد جوان ہو چکی، مدرسے کے اندر وقت نہیں ہے داخلے کا، لیکن چلتا پھرتا مدرسہ، یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ، اس میں اپنی اولاد کو خوشامد کر کے لگائیں تاکہ جب میں چلا جاؤں تو میری اولاد مجھ کو ثواب پہنچاتی رہے۔ اب بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، حافظ اور قاری اور عالم بنا دیں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے والد صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ اپنے والد صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے کہا، او بیٹے تم جانتے ہو میں نے تمہیں حافظ بنایا ہے، میں نے تمہیں عالم بنایا ہے، اللہ تمہیں دولت بھی بڑی دے گا، اللہ تمہیں شہرت بھی بڑی دے گا، اس کو میں نہیں لے سکتا تم سے، ہاں یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی، لیکن میں نے تمہیں حافظ بنایا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے باپ کو اس کا فائدہ پہنچے، تیری عزت کا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تیری شہرت کا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تیری دولت کا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، مجھے تو صرف فائدہ تب پہنچے گا جب تو میرے نام سے قرآن کریم کو پڑھا کرے گا، جب تو میرے نام سے روزانہ صبح اٹھ کر کے 2 پارے 1 پارہ پڑھ کر کے یہ کہے گا، ربا اس کا ثواب میرے والد محترم کو پہنچا دینا، بس میرا تو اتنا ہی فائدہ ہے، اور میں نے حافظ تجھے، عالم تجھے اسی فائدے کے لیے بنایا ہے، مجھے تیری اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ایسی ان کے والد محترم نے، ایسی مولانا قاسم کہتے ہیں میرے والد محترم نے بھی مجھے بلا کر کے یہی کہا۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ اولاد کی مالداری تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ان کی عزت، ان کی شہرت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں اگر حافظ اور عالم بنا گئے، وہ جب بھی کچھ پڑھیں گے اور تمہارا نام لیں گے تو اس میں تمہارا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ گھڑیاں سب پر آنے والی ہے، آج میرا نمبر، کل آپ کا نمبر، اس نمبر کو میں اور آپ ہٹانے والے نہیں، ٹلانے والے نہیں، اور اس غم کو میں اور آپ ہلکا کرنے والے نہیں، یہ غم مجھے اور آپ کو آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر آئے، میرے اور آپ کے آقا نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی پڑھائے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا نے اپنی بیٹیوں کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ خوشی کس طرح منائی جاتی ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے غم کس طرح منایا جاتا ہے۔ ہاں آقا مدنی پر حضرت فاطمہ نے خبر بھیجی، اے لاڈلے، اے میرے بابا،
ایک بچہ بیمار ہے، ذرا اس کی عیادت کے لیے آ جائیے۔ اللہ کے نبی کو کچھ دیر ہو گئی، حضرت فاطمہ نے پھر دوبارہ ان کو بھجوایا کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ۔ اللہ کے نبی پہنچے، بیٹی نے وہ بچہ اللہ کے نبی کی گود میں دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا نبی اللہ، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ میرے بس میں نہیں ہے اور نئے نبوت کے خلاف ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ ہاں پھر حضرت فاطمہ سے کہا اے بیٹی، جو اللہ کی امانت تھی اس نے لے لی ہے، جو کچھ دیا وہ بھی اللہ کا ہے، جو لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ ہم صبر کریں اور اپنے عمل کا محاسبہ کریں کہ ہم دنیا میں کر کیا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم، جو کچھ اللہ کی امانت تھی وہ اس نے لے لی، لیکن ہم آپ کے غم کو بھلا نہیں سکتے اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ غم کے حالات آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ان گھڑیوں کو دیکھ کر کے مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اندر غور کرنا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر کے، تنہائیوں میں بیٹھ کر کے غور کرنا ہے کہ آج کسی کو دیکھ رہے ہیں، کل ہمیں بھی دیکھنے والے آئیں گے۔ آج کسی کو کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں، کل کو ہمیں بھی اٹھانے والے آئیں گے۔ جانا ہے، رکنا کسی کو نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو اس دنیا سے رخصت ہو کر کے جانا ہے۔ ہاں لیکن اے انسان، تیرا جانا الگ ہے، تو کچھ کر کے اس دنیا سے جائے گا، تو اپنی تیاری اس دنیا سے کر کے جائے گا۔ اس لیے میں اور آپ سب ایمان والے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مجھے اور آپ کو بھی ایک دن اٹھایا جائے گا، مجھے اور آپ کو بھی ایک دن نہلایا اور تختوں سے ڈھک دیا جائے گا۔ لیکن کیا اس قبر کی اندھیری کی تیاری کی ہے؟ کیا اس حشر کے میدان کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام کیا ہے؟ مرنے سے پہلے کوئی ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کا ثواب ہمیں پہنچے؟ کیا کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کیا کوئی علم ایسا دوسروں کو سکھلایا ہے؟ یا کوئی اولاد ایسی چھوڑی ہے جو مرنے کے بعد ہمیں سکون کی دعائیں کرتی رہے؟ ہماری اولادیں تو آج کل ایسی ہیں، اللہ معاف کرے، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے لیکن بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا، بیٹے کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے، بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا پڑھ بھی لے تو بیٹے کی زبان میں وہ الفاظ نہیں ہے کہ اپنی باپ کی مغفرت کی اللہ سے بات کر سکے، اس کے وہ دعا یاد نہیں ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ بیٹے کے منہ میں یہ زبان نہیں ہے کہ اللہ سے نیت باندھ کر کے کیا مانگو، اللہ سے نیت باندھ کر کے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا مانگو، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو اس تیاری میں ہے کب اٹھایا جائے، کب دبایا جائے، اس کو اتنی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں افسوس ہوتا ہے کہ باپ کی میت کو کوئی اور نماز پڑھا رہا ہے، باپ کی میت کے لیے کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے اور بیٹا پیچھے کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ کب دفنایا جائے گا۔ ایسی اولادیں پیدا کرتے ہیں، ایسی اولادیں میں اور آپ تیار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی فکر کرو، دنیا کے لالچ کو ختم کر کے اپنے مرنے کے بعد کی فکر کرو۔ دنیا کی مالداری کی لالچ کو یہ اللہ دے گا، جتنا نصیب میں، جتنا مقدر میں، اللہ ضرور دے گا، ہر طریقے سے دے گا، لیکن اپنی اولاد کو نیک صالح بنانے کی کوشش کرو،
اللہ نے اگر تمہیں صدقہ جاریہ کا موقع دے دیا کرو، اللہ نے تمہیں اگر ایسا علم دے دیا، عالم بنا دیا کہ دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اولاد کو تو سبھی نیک صالح بنا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی محنت کرو، اس کے لیے بھی سوچو، وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، وہ وقت ضرور آئے گا اس دنیا سے جانے والا، اس کو میں اور آپ ٹلا نہیں سکتے، لیکن تیاری ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق مرحمت فرما دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔